الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 87 اور 88 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے پیغمبر ہم نے ان کے اندر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے واضح دلائل دیے، واضح نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو بھلا جب بھی تمہارے پاس پیغمبر آئے وہ بات لے کر جو تمہارے نفسوں کے خلاف تھی، تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق کو تم نے ویسے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ یعنی کہ اتنے پیغمبر آئے کہ پیغمبروں کی جماعت کو تم نے ویسے جھٹلا دیا، بات ہی نہیں مانی ان کی، اور جن کے اوپر پھر بس چلا ان کو قتل بھی کر دیا۔ یہاں پہ بھی وہی بیان چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے خطاب چل رہا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے ہدایت کا ایک سرچشمہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کیسے بندوبست کیے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، اور کتاب کے بعد پے در پے ان کے اوپر پیغمبر بھی ان کے پاس آتے رہے۔ ان کی کتاب کے اندر تحریف ہو جاتی تھی، پہلے جو کتابیں آتی تھیں ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں ہوئی جس طریقے سے قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب بھی کوئی اس کے اندر کوئی تحریف ہو جاتی تھی، جو قوم تھی وہ بھٹک جاتی تھی اس راستے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اور پیغمبر بھیج دیتا تھا، پھر ان کو وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت دینا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو کہ پیغمبری کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، نبی پیغمبر اب کوئی نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا، جس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ پہلے ظاہر کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، کے بعد پے در پے پیغمبر ان کے اندر آتے رہے اس قوم کے اندر، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے وہ بھی آئے، اور بالکل بینات کے ساتھ واضح دلائل لے کے آئے، واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، اور روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی، مدد کی تھی۔ ان کی پیدائش بھی یعنی کہ ایک معجزاتی پیدائش تھی، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو آیا کرتے تھے تم پر پیغمبر تمہارے پاس، لیکن وہ باتیں ظاہر ہے وہ بتاتے تھے تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، وہ تمہارا دل اس کو قبول نہیں کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ دلوں کے اندر وہ بے ایمانی شیطانی ایسی گھس چکی تھی کہ جب وہ صحیح بات بتانے آتے تو وہ دل قبول نہیں کرتا تھا، تو نتیجہ کیا نکلتا تھا، تکبر کرتے تھے، اور ایک فریق کی وجہ سے جھٹلا دیتے، ایک فریق کو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ تو ہم بھی آج یہاں دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اسی قسم کا ماحول چلتا ہے کہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں برے کاموں کے اندر، جب ان کو صحیح بات بتائی جاتی ہے وہ صحیح بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ علماء کو قتل کر دیا جاتا ہے، کہ لوگ جو صحیح بات کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، جو ان کو صحیح بات ان کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے، تو نسل در نسل اس غلط راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اسی میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اسی کے اندر دنیاوی بھی ان کو منفعت بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، عزتیں بھی حاصل ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ان کے خلاف بات سامنے آتی ہے وہ اس کو ویسے جھٹلا دیتے ہیں، اور جہاں تک موقع ملتا ہے وہ قتل کرنے کی طرف بھی دوڑتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے علماء ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی بات بتانے والے بے گناہ مار دیے جاتی ہے، کوئی ان کا قصور نہیں ہوتا، صرف یہی بات ہوتی ہے کہ جو فریق جو ہوتا ہے وہ ان کی مطلب کی بات نہیں ہوتی، ان کی منشا کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ اس کو قتل کرنے سے بھی اس کو گریز نہیں کرتے۔ تو بالکل یہی حالات ان کے تھے کہ پیغمبر ان کے یہاں آتے تھے، پیغمبروں کو یہی منصب ہوتا تھا، یہی بات ہوتی تھی کہ اللہ کی بات ان تک پہنچاتے تھے، جو حق باتیں ان کے سامنے رکھتے تھے، وہ ان کے خلاف قوم ظاہر چل رہی ہوتی تھی، جب بھی ان کو سمجھانے آتے تھے تو قوم کا پہلا رد عمل یہی ہوتا تھا، اس کو تکبر کرنا، جھٹلا دینا، بات کو اکڑ جانا آگے سے، اور جب بات اپنے حد سے اوپر ہو گئی، نہیں سنبھالا جا رہا تو وہ مار ڈالنا، قتل کر ڈالنا، یہ کام وہ کرتے تھے۔ اور آگے کیا کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل پیک ہے، سیلڈ ہیں، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اللہ نے کہا نہیں، پردے غلاف نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، یعنی کہ انکار کرنے کے عادی ہیں، جو حق بات کو نہیں مانتے، انکار کر جاتے ہیں، کفر کر جاتے ہیں۔ کہ کفر کے معنی اصل میں انکار کرتے رہے ہوتے ہیں، حق بات سامنے آئی نہیں مانا، اس کو انکار کر دیا، اسی انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ اس کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑ گئی کہ ان کے اوپر صحیح بات اثر نہیں کرتی، غلاف کو جن کا وہ نام لے لے کہ ہم بالکل سیلڈ ہیں،
اور یہ چیز باقاعدہ آج کل کے دور میں بھی نظر آتی ہے، جو فرقہ پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے بالکل اپنے بڑوں کے پیچھے بس آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بالکل سیٹ ہیں جی، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہ لوگ میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان سے خود میں نے ملاقات کی، بات کی ہے، بالکل ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ بالکل ہمارے باپ کو کوئی بات کا اثر نہیں ہو سکتا جی، ہم بالکل پکے ہیں اپنی جگہ پہ، آپ ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ اتنے یعنی کہ وہ اکڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر کہ بالکل وہ اپنی اصلاح کی طرف آ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اب جب انسان اس حد تک چلا جائے گا کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ بالکل کہے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم مجھے جو مرضی کر دو، میرے پہ اثر ہی کوئی نہیں ہونا، ظاہر پہ ہدایت اس کو کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پہ پکا ہے، اس کے اوپر کوئی واقعی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس قسم کی بات کرنا، یہ اللہ کی لعنت کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ چکی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں ایسے لوگ جو کہ اس قدر سختی پہ چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اندر ہمیشہ اس چیز کا جو ہے وہ ایک عنصر رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان صحیح راستے کے اوپر جا رہا ہے وہ سمجھ لے کہ شیطان کا اٹیک بھی اس کے اوپر ہی آ گیا، شیطان نے اس کو گمراہ کرنا ہے، جو پہلے سے گمراہ جا رہا ہے اس کو تو شیطان گمراہ نہیں کرے گا، جو صحیح راستے پر جا رہا ہے شیطان نے ظاہر بات اسی کو گمراہ کرنا ہے۔ جو صحیح بندہ آپ نے سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہوں، اس کو زیادہ ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ لیجیے گا کہ شیطان کا اٹیک مجھ کے اوپر ہے، میرے اوپر ہی ہے، اور وہ کس وقت مجھے گمراہ کر دے گا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جب انسان یہ سمجھ رہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، میں اب ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، تو سمجھ لے کہ شیطان کا اٹیک اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ ورنہ صحیح آدمی کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اندر نرمی رکھے، لچک رکھے، اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتا رہے کہ میں واقعی صحیح جا بھی رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں صحیح راستہ کو سمجھ رہا ہوں، وہ راستہ ہی صحیح نہ ہو، شیطان نے مجھے اسی پہ چلا رکھا ہے، تو بالکل صحیح جا رہا ہے، اور بس انسان اپنے ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا، پرکھ ہی نہیں رہا اپنے آپ کو۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے گمراہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے اندر بھی تھی اور آج بھی یہ چیزوں کے لوگوں کے اندر ہے۔ تو یہ بالکل ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا نہ وہ اسٹرکٹ کر لیں کہ بالکل میں جاؤں 100% ٹھیک ہوں۔ کئی چیزیں ایسی ہماری زندگی میں گزری ہیں جو باقی بعد میں پتہ لگتا ہے واقعی ہم یہاں پہ غلط تھے، لیکن جس وقت انسان وہاں ہوتا ہے اس وقت ہی انسان کو غلط محسوس ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب انسان پلٹ کے دوسرے راستے پر آتا ہے پھر اس راستے کو دیکھتا ہے، پھر اس کا احساس ہو ہم کتنے غلط تھے، وہ تو راستہ بالکل غلط تھا۔ تو انسان کو کبھی بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ بالکل میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تم جو مرضی کرتے رہو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ بالکل ایک قسم کوئی شیطان کا وار اس کے اوپر ہو چکا۔ تو ایسے لوگ بالکل آج کل کے دور میں موجود ہیں، اسی قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک نتیجہ اللہ نے کیا بتا دیا کہ یہ لعنت کا نتیجہ ہے جو کفر کی وجہ سے پڑ گئی، جو بات کو نہ ماننا، حقیقت سامنے آ کر اس کو جھٹلا دینا، جو انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی لعنت پڑ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس نتیجے پہ چلا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرے پہ غلاف چڑھ گیا اور میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمارے فقلیل ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس میں یعنی کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، پھر یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی سی بات پھر وہ مانتے ہیں، اکثریت کے پھر انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑی سی بات وہ ملتی جلتی سے اپنی مرضی کی لگی تو مان لیا، ورنہ اکثر اس چیز کا وہ ویسے انکار کر جاتے ہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو یہ خاص طور پہ پوائنٹ بڑا سوچنے والا سمجھنے والا ہے کہ ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس نتیجے پہ نہ لے کے آئیں کہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہم بالکل 100% ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو بالکل ہر وقت ایک چیز کو اپنے احساس رکھے، کوئی بھی جو بات ہمیں کر رہا ہے، کرنے آیا ہے اور ہمارے کہیں مزاج کے خلاف نظر آ رہی ہے، ہماری منشا کے خلاف نظر آ رہی ہے، ہم جس کسی عقیدے پر جس سوچ کے اوپر ہیں اس سے کوئی خلاف نظر آ رہی ہے، تو بالکل ہم خود دیکھیں پرکھیں کہ آیا کوئی بات کرنے والا ہے، باقی کوئی بات ٹھیک تو نہیں کر رہا ہوں، واقعی ہمارے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے ایسی جس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا، ایک بندہ ہمیں بتانے آیا ہے، تو ہم اس کو پرکھیں، دیکھیں، سوچیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کی بات ٹھیک ہو، ہم واقعی کسی غلط پوزیشن پہ ہوں، تو ہم مرنے سے پہلے پہلے اس چیز کو ہم غور کر لیں کہ واقعی اگر ہم غلط ہیں تو ہم ابھی اصلاح کر لیں، ورنہ اگر موت کے سامنے آ گئے اس کے بعد وہ توبہ کے دروازے بند ہو جائے گا اور سارے جو ہے واپسی کے راستے بند ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کا ہم بالکل خیال رکھا کریں کہ کہیں بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جو بھی کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بالکل غور کریں، اور باقی اس کا پوائنٹ اگر ویلڈ تو ہم اپنی اصلاح کریں، اگر نہیں اصلاح کریں گے تو سمجھے پھر وہی روش ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو غلاف میں سمجھ لیا، بالکل 100% سمجھ لیا، لیکن وہ سمجھ لے کہ اللہ نے بتا دیا کہ لعنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے وہ نہیں ہے نشانی کہ ہم سمجھے کہ بالکل ہم پکے بالکل ٹھیک ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے، اور نشانیوں سے ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بازو پکڑ کے صحیح راستے پہ نہیں لے آتا، نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جگہ جگہ۔ اللہ نے پورے قرآن میں بتایا کہ ہم نے نشانیاں دکھائی ہیں، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں، اللہ تعالیٰ بے شمار جگہ نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان نشانیوں سے ہی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔